واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، جہاں تک انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے جو تصور اور جو نظریہ پیش کیا ہے، اگر اس نظریے کو سامنے رکھا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا کو دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو پریشانیاں، جو مسائل، جو مشکلات اور مختلف ملکوں میں جو دشمنی، جنگیں اور بہت سے حالات ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسانوں میں جو انسانی اخوت ہونا چاہیے، جو انسانی بھائی چارگی ہونا چاہیے، وہ موجود نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک ہندو کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، تو اس کے دل میں ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، اس کے دل میں محبت کا یا رحمت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور بالکل اسی طرح سے کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی سکھ کو اگر کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، اگر کسی مشکل میں دیکھتا ہے، تو واقعہ یہی ہے کہ اس کے دل میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو جذبہ کسی مسلم بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال موجودہ عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں مختلف مقامات پر اس چیز کو دہرایا گیا ہے، اور قرآن نے بہت زور و تاکید کے ساتھ، بڑے شد و مد کے ساتھ قرآن کریم نے یہ تصور، یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے اس روئے زمین پر بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قرابت داریوں سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی ہم سب کا نگراں ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، ان کا رنگ کالا ہو یا گورا، جغرافیائی طور پر وہ عربی ہوں یا عجمی، تمام انسان سب اس لحاظ سے انسانی بھائی ہیں کہ سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوچنے کا انداز یا یہ تصور تمام انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دھرم ہیں، اور دھرموں اور مذاہب کے درمیان بحث ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا مذہب غلط ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ لیکن اس سطح سے بلند ہو کر ایک یہودی کو عیسائی سے بہرحال تعلق ہونا چاہیے انسانی برادری کی بنیاد پر، ایک ہندو کو ایک مسلمان سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ بھی ہمارا انسانی بھائی ہے، ایک مسلمان کو ایک ہندو سے اس لحاظ سے ہمدردی ہونا چاہیے کہ یہ بھی میرا دینی بھائی ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کا جو تصور ہے بڑا اہم ہے، لیکن اس معاملے میں کم از کم عیسائی، یہودی اور مسلمان متفق ہیں اس نقطۂ نظر پر۔ یہ سب کے سب
ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس وقت موجودہ دنیا میں اس سوچ کو، اس طرز فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور محض فکری طور پر نہیں، محض کانفرنس کر کے نہیں، بلکہ عملی طور پر اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہم لوگ اس طرح سے عام کر سکتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کسی گھر میں آگ لگی، آپ سب دوڑ پڑیں اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ اس بات کی تحقیق نہ کیجیے کہ وہ ہندو کا گھر ہے، کہ مسلمان کا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، کہ عیسائی کا گھر ہے۔ یہ ہے انسانی مواسات، یہ ہے انسانی غمخواری جس کی تعلیم مذہب اسلام دیتا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی بچہ اگر یتیم ہے، یتیموں کی کفالت یا ان کی خبرگیری کی جو تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں۔ کوئی بھی یتیم ہو، ہر یتیم کی خبرگیری کیجیے، کوئی بھی فقیر ہو، کوئی بھی مسکین ہو، کوئی بھی مسافر ہو، سب کی خبرگیری کیجیے، سب کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ یہ مذہب اسلام کی سوچ ہے، یہ مذہب اسلام کا تصور ہے۔ قرآن کریم نے جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو مشترکہ امور کے تحت دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت، سچی باتوں کی دعوت، اس وقت ہمارے لیے وہ دعوت دینا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تو اس وقت عرب میں ایک طرف کفار و مشرکین تھے، ایک طرف یہودی۔ ایسے ماحول میں مذہب اسلام کی آخری شکل نازل ہوئی، اور قرآن کریم نے اللہ کے رسول کو تلقین کی کہ آپ ان تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے کتاب الہی کے ماننے والوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں جو کتاب الہی کو مانتے ہیں، آؤ ایک ایسی مشترک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری چیز، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور تیسری چیز کہ ہم انسانوں میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کو رب نہ بنا لے، کوئی انسان دوسرے انسان کو رب اور خدا نہ بنا لے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم لوگوں نے اپنے علماء کی پیروی اس طرح سے نہیں کی کہ تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو تم لوگوں نے حلال سمجھا، تمہارے علماء نے جس چیز کو حرام کیا اس کو تم لوگوں نے حرام سمجھا؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہی تو علماء کو، ائمہ کو، بزرگوں کو رب بنا لینا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 مشترک چیزوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور ان مشترک چیزوں کی بنیاد پر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے۔ مگر یہ دعوت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم لوگ اپنے اندر انسانی اخوت کا جذبہ، انسانی بھائی چارگی کا جذبہ اپنے اندر محسوس کریں۔ یہ پہلا مسئلہ تھا انسانیت کے مسائل میں سے، انسانی اخوت اور انسانی بھائی چارگی کا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ امن و سلامتی کا مسئلہ۔ اس وقت امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا حساس اور بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر پوری دنیا میں کس طرح سے بدامنی ہے، فساد ہے اور دہشت گردی ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑتا ہے، بمباری کرتا ہے، ملک کو تباہ کرتا ہے۔ ایک بستی دوسرے بستی کے خلاف ہو جاتی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، ایک شخص
دوسرے شخص کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی. تو اس وقت امن و سلامتی کا مسئلہ یہ انسانیت کے مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب اسلام نے اس مسئلہ کو کس طرح سے لیا ہے اور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کس طرح سے کوشش کی ہے. اس سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. مذہب اسلام کی تعلیمات دو طرح کی ہیں. ایک تو یہ کہ سماج میں، معاشرہ میں اور دنیا میں بدامنی اور فساد کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو زائل کیا ہے مذہب اسلام نے. ظاہر ہے امن و سلامتی کی فضا بنانے کے لیے، امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں جن سے سماج میں، جن سے معاشرہ میں بدامنی پیدا ہو ان کا ازالہ کیا جائے. تو پہلی قسم کی تعلیمات تو یہ ہیں. اور دوسری قسم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مذہب اسلام نے امن و سلامتی کی واضح تعلیمات دی ہیں. ایسی تعلیمات دی ہیں جو امن و سلامتی کی ضامن ہیں. ان تعلیمات پر عمل کر کے، ان تعلیمات کو اپنا کر کے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پورا عالمی انسانی امن و سلامتی کے خوشگوار ماحول میں داخل ہو سکتا ہے. تو امن و سلامتی کے مسئلے کے سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ باتیں، وہ اسباب جن سے سماج میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، مذہب اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے. اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں. جیسے ایک چیز ہے ذات پات اور برادری میں اونچ نیچ کا تصور. یہ سماج میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. ذات پات، اونچ نیچ، میں فلاں برادری کا ہوں، وہ فلاں برادری کا ہے، ہماری ذات فلاں ہے، ان کی ذات فلاں ہے. یہ بات عربوں میں بھی تھی اور اس وقت ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہندوؤں میں بھی کوئی ٹھاکر ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے. اور مسلمانوں میں بھی بہت سی برادریاں ہیں، بہت سی ذاتیں ہیں. یہ ذات پات اور برادری میں جو اونچ نیچ کا تصور ہے یہ بہت سے مواقع پر فساد کا، بدامنی کا، دشمنی کا سبب بنا ہے. لیکن مذہب اسلام نے اس سبب کو ختم کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں مذہب اسلام نے تعلیم یہ دی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک عورت ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قبیلوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف ذاتوں میں تقسیم کر دیا ہے. لیکن یہ برادریاں، یہ ذات، یہ ساری چیزیں محض تعارف کے لیے ہیں، پریچے کے لیے ہیں کہ ایک دوسرے آپس میں پہچانے جائیں. جیسے نام رکھا جاتا ہے، محلوں کو نام رکھا جاتا ہے، شہروں کو نام رکھا جاتا ہے، ایسے انسانوں کے مختلف طبقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں اور مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ پریچے میں، تعارف میں اور جاننے میں سہولت ہو. مگر یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم وہ شخص ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. دیکھیے اس تعلیم کے ذریعہ مذہب اسلام نے ذات پات اور برادری میں جو اونچ نیچ کا تصور ہے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن سے بدامنی پیدا ہوتی ہے. جیسے زبان کا مسئلہ ہے، رنگ کا مسئلہ ہے. بھئی زبان کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. زبان کی بنیاد پر بھئی یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے، یہ انگریزی بولتا ہے. زبان کی بنیاد پر بھی کافی بدامنی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے. اور رنگ کی بنیاد پر بھی ملکوں میں اور عالم انسانی میں بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. یہ کالا ہے، یہ گورا ہے،
اس بنیاد پر بہت سے فسادات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یورپ کے لوگ، خاص طور پر یورپی ممالک جو عدل، انصاف اور مساوات کے حوالے سے نیا عالمی نظام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس معاملے میں اب تک وہ کالا اور گورا، کالے اور گورے کے پیچیدہ مسئلے سے وہ نکل نہیں سکے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ امریکہ میں اوباما صدر ہوا ہے اور بھاری اکثریت سے وہ شخص جیتا۔ انگریزی اخبارات میں یہ چیز آئی ہے کہ وہاں کی گوری نسل کے اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا ہے اور بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ کہاں گئی جمہوریت؟ کہاں گیا عالمی نظام کا نقشہ؟ ایک شخص جیتا، ووٹوں سے جیتا، اس کو جیت حاصل ہوئی، لیکن محض اس لیے کہ اس کے والدین میں سے ایک کا تعلق گوری نسل سے ہے، ایک کا تعلق کالی نسل سے ہے۔ بیچارہ مکمل طور پر اس کا تعلق کالی نسل سے نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال مذہب اسلام نے اس معاملے کو بڑی سختی سے لیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو زبانوں کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، اور اس لیے نشانیوں میں سے ہے کہ بھائی تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تمام رنگوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان اور رنگ کی بنیاد پر لڑنے کو، فساد کو کب پسند کر سکتا ہے؟ تو زبان، رنگ، نسل، جغرافیہ، ان بنیادوں کو مذہب اسلام نے ڈھا دیا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی مثال پیش کی ہے۔ ایسا معاشرہ مذہب اسلام نے بنایا قرون اولیٰ میں، عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، کہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، عرب کے لوگوں میں یہ جہالت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بلکہ وہاں تو غلام اور آزاد کا بھی مسئلہ تھا۔ مگر آپ کو معلوم ہے جب اسلام کے زیر سایہ بلال حبشی آئے، جب اسلام کے زیر سایہ سلمان فارسی آئے، جب اسلام کے زیر سایہ صہیب رومی آئے، تو صہیب، بلال، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام لوگوں کو وہ سارے حقوق ملے جو حقوق عربوں کو ملے۔